ثلاثی مزید فی کے ابواب میں دوسرا باب پڑھ رہے ہیں اب ہم، اس کا نام ہے باب تفعیل۔ تو یہ جو باب تفعیل ہے، اس کے لیے بھی تو کوئی حروف اصلیہ ہمیں دیے گئے ہوں گے نا کہ آسانی سے یاد ہو جائے۔ جیسے اس افعال میں دیے گئے تھے کاف را میم، تو بن گیا تھا اکرم یکرم۔ تو باب تفعیل کے لیے بھی تو کچھ دیا ہوگا صرفیوں نے کتابوں میں، تو وہ دیا ہے عین لام میم، اور بھی دیے ہوئے، لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں عین لام میم۔ تو اب اگر ہم فا کی جگہ پہ عین رکھیں تو یہ تا عین زبر تا بن جائے گا، اور پھر یہاں پہ لکھیں لام تو یہ بن جائے گا تعلی، اور اسی جگہ لگا دیں میم تو یہ بن جائے گا تعلیم۔ تفعیل تعلیم بیٹھ رہا ہے نا وزن، جیسے شعر کے آخر میں نہیں آتا، تو وہ دونوں مصروں کے آخر سے میچ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب تفعیل ہے تعلیم ہے، تو کیا اس کی جو گردان ہے وہ کیسے بنے گی؟ وہ گردان پتہ کیسے بنے گی؟ وہ یہاں پہ میں اس کی تفعیل کی ادھر ہی تھوڑی سی لکھ کے دکھاتا ہوں۔ صرف تفعیل کی بات کر رہا ہوں ابھی میں۔ تو یہ جو تفعیل ہے یہ بنے گا، عین لام میم ذہن میں رکھیے گا، علامہ، لام پہ تشدید آ گئی ہے، علامہ پہلا باب ایسا آیا ہے ابھی تک جس کے کسی صیغے میں تشدید آئی، بس یہی اس کا وزن ہے۔ تو یہ تو ہو گیا ماضی، تو مضارع کیا بنے گا؟ وہ بنے گا یعلم، علامہ یعلم، تو علامہ یعلم اس کا تعلق باب تفصیل سے ہوا۔ اب علامہ کی گردان آپ آرام سے بتا سکتے ہیں، علامہ علامہ علمو علمت علمتا علمنا، ایسے گردان بنے گی۔ اور یعلمو کی بن جائے گی یعلمو یعلمانی یعلمونا، اس طرح سے اس کی گردان بن جائے گی۔ تو اس کا پھر اپنا اپنا ایک مطلب ہوگا۔ اس کی گردان میں آپ کو ویسے دکھا بھی دیتا ہوں۔ ہم جائیں گے باب تفعیل لینے کے لیے، یہ والا باب ہمیں لینا ہے، لیکن جو ریکمینڈڈ روٹ ورڈز ہیں وہ بھی ہم یہاں سے لے لیتے ہیں۔ لام لینا ہے نا، اور یہاں میم لینا ہے، میم تو ہے یہاں پہ پہلے سے، تو عین لام میم ہم نے اس کے حروف اصلیہ لے لیے، صرف کبیر ہمیں دیکھنی ہے، اور باب تفعیل سے ہمیں دیکھنی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس آ رہا ہے فعل مضارع مثبت معروف یعلم، جو بھی ابھی میں نے آپ کو بنایا تھا نا یعلم، یہ والا مجھے چاہیے علامہ، ماضی چاہیے مجھے، تو میں ماضی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ بن گیا علامہ علامہ علمو علمت علمتا علمنا، بھائی یہ ہے گردان اس کی، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے سکھانا، سکھایا اسے ایک مرد نے، یا پڑھایا اسے ایک مرد نے، پڑھایا ان دو مردوں نے، تو یہ علامہ ہو گیا۔ اور اس کی جو مضارع بنے گی وہ بن جائے گی یعلمو، یعلمو یعلمانی یعلمونا۔ ابھی تک دیکھیں آپ کے پاس جتنی بھی علامت مضارع پہلے آیا کرتی تھی نا ثلاثی مجرد میں، سب علامت مضارعوں پر زبر ہوا کرتا تھا، فتح ہوا کرتا تھا، لیکن اب آپ دیکھیں پیش آنا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کو بھی دھیان میں رکھیے گا۔ تو اب یہ ہے یعلم یعلمانی یعلمونا، سکھاتا ہے یا سکھائے گا وہ ایک مرد، سکھاتے ہیں یا سکھائیں گے وہ دو مرد، تو سکھاتے ہیں یا سکھائیں گے وہ سب مرد۔ اب کون کون سے اس کے مزید حروف اصلی آتے ہیں جو کہ کثیر الاستعمال ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ تعلیم، تصدیق، تکذیب، سب کا ایک جیسا وزن ہے نا، ترغیب، تطہیر، تعذیب، تعجیل، تحریم، تفہیم، تقسیم، تقبیل، تقدیم۔ اس کے حروف ایسے لکھیں عین لام میم، آپ کیا بنائیں گے؟ علامہ یعلم۔ صاد دال اور قاف سے آپ کیا بنائیں گے؟ صدق یصدق، کذب یکذب، رغب یرغب، طہر یطہر، عذب یعذب۔ سنے سنائے ورڈ لگ رہے ہیں نا آپ کو؟ عجل یعجل، حرم یحرم، فہم یفہم، قسم یقسم۔
قبلا یقبلو، قدما یقدمو، اور کوئی ہے اس میں؟ ہاں بہت سارے ہیں بھائی، 16 تک میں نے اس کے اندر ڈالے۔ ایک بڑی بڑی محنت سے یہ بنائی ہے، بہت عرصہ لگا تھا اس کو بنانے میں، اور آج دیکھیں کتنی کام آ رہی ہے، یہ مجھے پڑھانے میں بھی کام آ رہی ہے، پڑھنے والوں کو بھی کام آ رہی ہے۔ تقدیم آگے کرنا، قدم یقدم، شہر یشہر، بدل یبدل، ملک یملک، اور قصر یقصر، یہ ہے باب تفعیل جو میں نے آج آپ کو پڑھایا ہے۔ اس کے بعد اب ہم اس کے اگلے والے باب پہ چلیں گے۔ اس سے پچھلی کلاس میں باب افعال کی قرآن پاک سے میں نے آپ کو کچھ مثالیں پیش کی تھی، امید ہے کہ اس سے پہلا والا سبق آپ نے دیکھ لیا ہوگا، اور اگر نہیں دیکھا ہوگا تو وہ دیکھ لیجئے گا۔ آج کی کلاس میں ہمارا جو ثلاثی مزید فی کا باب ہے اس کا نام ہے باب تفعیل، اور باب تفعیل میں آپ کو پچھلی کلاسز میں پڑھا چکا ہوں، اس کی گردانیں بھی آپ سے میں نے بنوائی تھی، دکھائی تھی۔ آج اس کے پریکٹیکل کا دن ہے، قرآن پاک سے ہم اس کو سیگے نکالیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم قرآن پاک میں باب تفصیل کے سیگے نکالنا شروع کر دیں، میں آپ کو باب تفصیل کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات وہ بتاتا چلوں، تاکہ آپ ریڈی ہو جائیں ذہنی طور پہ قرآن پاک میں جانے کے لیے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ یہ والی جو لائن ہے اس کو رجسٹر کے ایک پیج پہ لکھیں، اور اس کے برابر والے پیج پہ یہ والی لائن لکھیں، کیونکہ آپ نے اس کے نیچے مزید ایڈ کرنے ہوں گے۔ اس وقت جو سیغہ سامنے آ رہا ہے وہ باب تفصیل سے اس کے حروف اصلیہ عین، لام اور میم ہے، اور یہ وزن بنا ہے علمہ یعلم۔ تو اب آپ نے، اگر آپ کو سیغہ کاف، فا اور را دے دیا جائے گا تو آپ کفر یکفر بنائیں گے، عین جیم لام دے دیا جائے گا، عجل یعجل جو آپ نے بنانا ہے وہ آپ نے رجسٹر میں اپنے نوٹ کرنا ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ یہ جو اس وقت آپ کی اسکرین پہ جو نظر آ رہا ہے یہ دراصل صرف صغیر کا ایک پارٹ ہے۔ صرف صغیر وہ آپ نے دیکھ لی تھی کہ کتنی ہوتی ہے، اس میں سے اس کا یہ پہلا پارٹ ہے۔ اگر اس کو کچھ پارٹس میں ڈیوائڈ کریں، 5 پارٹس میں، تو یہ پہلا اس کا پارٹ ہے، اور یہ تو یاد کرنا آپ پہ فرض ہے، یہ لازم ہے، اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے۔ اس طرح سے آپ کو یوں یاد ہونا چاہیے، علامہ یعلم تعلیما فہو معلم، وعلم یعلم تعلیما فذاک معلم، اور پھر کوئی بھی آپ کو حروف اصلیہ دے دی جائیں تو آپ اس پہ اسی طرح سے یہ زبانی آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ کئی مرتبہ پڑھیں اس کو، علامہ یعلم تعلیما فہو معلم، وعلم یعلم تعلیما فذاک معلم، اس طرح سے آپ اس کو کئی مرتبہ پڑھیں اور یہ یاد ہونا چاہیے آپ۔ اچھا، علامہ کا مطلب ہے علم سکھایا اس ایک مرد نے، تو یعلم کا مطلب ہوگا علم سکھاتا ہے یا سکھائے گا وہ ایک مرد، ٹھیک ہے۔ اور تعلیمان کا مطلب ہے تعلیم دینا، یعنی علم سکھانا، اور فہوا معلم کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کون ہے، اس نے، جس نے کہ علم سکھایا، یا وہ جو کہ علم سکھاتا ہے، یا وہ جو کہ علم سکھائے گا، کون ہے وہ ہوا، وہ معلم ہے۔ تو وہ معلم، اور معلم میں ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر معلم جو ہے یہ مذکر ہے، کیونکہ سکھانے والا لکھا ہے، سکھانے والی تو نہیں لکھا، اگر سکھانے والی کرنا ہوگا، مؤنث لانا ہوگا، تو ہم کیا کہیں گے؟ معلمتن۔ میں آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں، یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے، پچھلی ویڈیو میں نے بتایا ہے، میں نے کہا تھا میں دوبارہ نہیں بتاؤں گا، چلیں بتا دیتا ہوں۔ تو یہ ہو جائے گا معلمتن، تو یہ تو اس کی ہو جائے گی مؤنث، تو یہ ہو جائے گی علم سکھانے والی۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر میں کہوں کہ اگر 2 ہوں سکھانے والے تو وہ کیا بنیں گے؟ وہ بن جائیں گے معلمانی، اور اگر زیادہ ہوں تو وہ کیا بن جائیں گے؟ معلمون۔ یہ تو سب کو سمجھ میں آ گئی بات۔ اچھا، اس کے بعد ایک امپورٹنٹ بات
وہ یہ بھی دیکھ لیں کہ اگر یہ جو معلم لکھا ہوا ہے یہ نکرہ ہے، نکرہ معرفہ میں آپ کو نحو میں پڑھاؤں گا، اگر اس معلم کے لفظ کے اوپر الف لام داخل کر دیا جائے، یہ جو ال کہتے ہیں نا یہ الف لام ہوتا ہے، تو اس الف لام کے داخل ہونے کی وجہ سے آخر سے تنوین ہٹانی پڑتی ہے، اور چونکہ حالت رفعی میں تھا دمہ چاہیے تو دمہ دے دیں گے، تو یہ بن جائے گا المعلم۔ تو جب المعلم بنے گا تو یہ کیا بن جائے گا؟ المعلمانی، اور یہ کیا بن جائے گا؟ المعلمون۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اگر علامہ، اب مجہول کا ذرا دیکھ لیں، علامہ کا مطلب علم سکھایا اسے ایک مرد نے، تو علمہ کا مطلب کیا ہوگا؟ علم سکھایا گیا اسے ایک مرد کو، اور یعلم کا مطلب ہوگا کہ علم سکھایا جاتا ہے یا سکھایا جائے گا اس ایک مرد کو، اور وہ جو ہے ذاکا کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ وہ یہ اس شخص کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جس کو کہ علم سکھایا گیا۔ مثال کے طور پہ اگر اس وقت دیکھا جائے تو میں تو ہوں معلم، اور آپ کیا ہیں؟ آپ میں سے کوئی لڑکا ہے تو وہ معلم ہے، اور آپ میں سے کوئی خاتون ہے تو وہ کیا ہوئی پھر؟ معلمتن۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں ذہن میں رکھ لیں، اور جو اب میں آپ کو سیکھے بتا رہا ہوں اس کے حروف اصلیہ آپ نے اس ٹیبل کو پورا کرنا ہے، اس طریقے سے آپ نے ایڈ کرتے چلے جانا ہے، 1 2 3 کر کے اپنے رجسٹر میں آپ نے کرنا ہے اس کو۔ اچھا چلیں، ایک اور بھی آپ کو بات بتا دیتا ہوں جو کہ امپورٹنٹ ہے، پھر انشاءاللہ قرآن میں جائیں گے اور وہ اچھا سمجھ میں آئے گا۔ کچھ مصادر ہیں، یہ میں نے آپ کو دکھانے ہیں، یہ دیکھ لیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے تعلیم، اب وہاں تو آ رہا تھا نا علامہ علامہ یعلم تعلیمن، وہ حالت نصبی میں آ رہا تھا، اور یہ ہے تعلیمن، تو یہ حالت رفعی میں، مصدر تو ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے علم دینا، تو عین لام میم سے آپ اس کو یوں بنا لیں، وہ تو بنا لیا، باب تفصیل سب میں لکھا ہوا ہے۔ اب تصدیق ہے، تو تصدیقن سے کیا بنائیں گے؟ اگر آپ کو کہا جائے کہ وزن میں نے آپ کو دے دیا ہے تو آپ بنائیں گے صدق یصدق تصدیقا فہو مصدق وصدق یصدق تصدیقا فذاک مصدق۔ اس کا مطلب ہوگا کہ سچا ماننا، تو صدقہ کا مطلب ہوگا کہ سچا مانا اسے ایک مرد نے۔ پھر جھٹلانا یا تسلیم نہ کرنا، وہ ہوتا ہے تکذیب، کاف زال با سے بنے گا کذب یکذب تکذیبا فہو مکذب وکذب یکذب تکذیبا فذاک مکذب۔ رغب یرغب ترغیبا، دیکھیں ترغیب دلاتے ہیں نا، کسی کو رغبت دلاتے ہیں، ترغیبا فهو مرغب ورغب یرغب ترغیبا فذاک مرغب۔ طہر یہ پاک کرنے کے معنی میں آئے گا، طہر یطہر تطہیرا فهو مطہر وطہر یطہر تطہیرا فذاک مطہر، اس طرح آپ نے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں اب قرآن پاک میں ہم یہ سیکھے کرتے ہیں۔ ایک کام کر لیں ذرا، اس وقت نا اس اسکرین کا اسکرین شاٹ لے لیں، اور قرآن پاک میں جب میں ڈھونڈ رہا ہوں گا نا تو آپ مجھے ذرا یاد دلا دیجیے گا یہ والے حروف اصلیہ۔ لے لیا؟ ٹھیک ہے، تھینکس۔ اب چلتے ہیں قرآن پاک کی طرف۔ میں ایک صیغہ تلاش کر رہا تھا تو مجھے ملا، اور وہ ملا نزلنا، تو میں نے سوچا کہ یہ معلوم کرنا چاہیے کہ آیا کہ یہ باب تفعیل سے ہے کہ نہیں ہے، تو میں نے اس کے اندر سے حروف اصلیہ نکالے، تو مجھے یہ پتہ چلا کہ نون اس کے حروف اصلیہ میں ہے زا اور لام، نون زا اور لام، اور نون الف زبر نا، یہ تو نا ضمیر ہے، یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ تو جب مجھے یہ پتہ چل گیا کہ نون زا اور لام اس کے حروف اصلیہ ہیں، تو میں نے علامہ یعلم پہ ڈال دیا۔ کس طرح؟ نزل ینزل، تو میں نے نزل ینزل تنزیلا فهو منزل ونزل ینزل تنزیلا فذاک منزل۔ یوں میں نے جب کیا تو مجھے پتہ چلا کہ ہاں یہ باب تفصیل سے ہی ہے، سورۃ البقرہ ہے، اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 ہے۔ ترجمہ پتہ چلا تو اس کا مطلب ہوتا ہے نازل کرنا، ٹھیک ہے، نازل کرنا۔ تو نازل کرنا اب اس کا مطلب ہے کہ نزلہ کی اگر فعل ماضی سے گردان بنائے، نزلہ نزلہ نزلو نزلت نزلتا نزلنا، پھر نزلتا نزلتما نزلتم،
پھر نزلتی نزلتما نزلتنا، اس کے بعد کیا آئے گا؟ نزلتو، اس کے بعد نزلنا، ہم نے نازل کیا. ٹھیک ہے، جہاں ضرورت پیش آئے نا تو وہاں مائک کھول کے بول دیجیے گا. اچھا، اب نزلنا کا مطلب ہے ہم نے نازل کیا. تو اب چونکہ ہم تو صرف صیغہ تلاش کر رہے ہیں اور اس کا وزن بٹھا رہے ہیں، تو لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس صیغے تک اپنے اس کلمے تک پہنچایا، اس کا بڑا کرم ہے، اور میں نے پھر وسیلہ بن کر آپ تک یہ کلمہ پہنچایا. تو اب آپ کا کچھ فرض ہے، اگر آپ چاہیں، اللہ آپ کو توفیق دے، تو آپ جب پہلے تو آپ نے نوٹ کر لیا سورۃ البقرہ آیت نمبر 23، اوکے. پھر آپ جب فارغ وقت میں بیٹھیں تو آپ قرآن پاک کھولیں اور وہاں پر جائیں، ترجمے والا قرآن پاک کھول لیں. پھر آپ دیکھیں اس کے سیاق و سباق، دیکھیں کہ نازل کس چیز کے نازل کرنے کی بات ہو رہی ہے، کیا نازل کیا، کس پر نازل کیا، تاکہ باب تفعیل جو ہے وہ بہت اچھا آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. مثال کے طور پہ، اچھا یہ میرا ٹاپک نہیں ہے کہ میں قرآن پاک کے ترجمے یا تفسیر بتاؤں. ہاں نحو میں بتاؤں گا کچھ نہ کچھ، تفسیر تو تب بھی نہیں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم کسی شک میں ہو، مما، اس چیز کے بارے میں، نزلنا، جو ہم نے نازل کی ہے، علی عبدنا، اپنے بندے پر. کیا نازل کیا اللہ تعالیٰ نے؟ قرآن پاک نازل کیا نا. کچھ نہ کچھ اپنا دماغ لگائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ لوگوں سے کہ تم لوگ، کہ اگر تم لوگ اس چیز کے بارے میں شک میں مبتلا ہو نا، جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فَأْتُوا، تو لے کے آؤ، چیلنج، اوپن چیلنج، تو لے کے آؤ. اب چونکہ سامنے آ گئی ہے آیت تو بتا دیتا ہوں. فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تو لے کے آؤ ذرا، بِسُورَةٍ، کوئی ایک صورت، نکرہ آیا نا، کوئی ایک صورت بھی لے کر آؤ، مِن مِّثْلِهِ، اس کے مثل. کس کے مثل؟ جو ہم نے نازل کیا ہے، قرآن. تو قرآن کے بارے میں اگر شک میں مبتلا ہو تو لاؤ تو ذرا ایک صورت بھی بنا کر اگر لا سکتے ہو تو، اور ساتھ میں وَدْعُوا، بلا لو شہداءکم، اپنے تمام مددگاروں کو، چاہے وہ جنات ہو چاہے وہ انسان ہو، سب کو، پوری دنیا کی مخلوق کو جمع کر لو. اوپن چیلنج ہے. من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ یہ قرآن جھوٹا ہے، اس بات میں اگر تم سچے ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اب دیکھیں لم داخل ہوا، فعل مضارع کو اس نے جزم دیا، اصل میں تھا تفعلون، تو نون اعرابی حذف ہو گیا. اور آپ کو پتہ ہے فعل مضارع پر جب لم داخل ہوتا ہے تو یہ ماضی منفی کا معنی دے دیتا ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تو اگر تم نہ کر سکے ہیں بھائی، اگر تم نہ کر سکے یعنی ایک صورت بنا کر نہ لا سکے نا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم نہیں لا سکو گے. دیکھیں ہرگز نہ لا سکنے والا معنی جو آیا تفعلوا، یعنی اس کو کہتے ہیں کرنا. تو اگر تم نہ کر سکے، اور ہرگز یہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہرگز تم نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا، تو پھر ڈرو اس آگ سے، وہ آگ، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، وہ آگ جس کا کہ ایندھن جو ہے نا، وقودھا کا مطلب ایندھن، کون لوگ ہیں؟ انسان اور پتھر. ڈرو پھر اس آگ سے، اعدت، جس کو کہ اس آگ کو تیار کیا گیا ہے للکافرین، کافروں کے لیے. باقی وبشر الذین آمنوا، پورا پڑھیں قرآن کتنا خوبصورت ہے. ایک سیغے نے ہمیں دیکھیں کتنی ساری بات بتا دی. اس کو اور ڈھونڈتے ہیں کہیں سے ملتا ہے ہمیں. ہمارے پاس ایک سیغہ ہے جس کے حروف اصلیہ ہیں، ایک ایپلیکیشن بھی دکھانی ہے، یاد دلائیے گا. ایک سیغہ ہے ہمارے پاس ہے عین جیم لام، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے حروف اصلیہ عین جیم لام ڈال کر، اور مجھے چونکہ پتہ ہے، میں پڑھ چکا ہوں کہ قرآن پاک میں اس حروف اصلیہ سے باب تفعیل سے آیا ہے. فرض کریں کہ یہ جو سامنے سیغہ ہمارے سامنے آیا ہے، ابھی ڈیسائیڈ کرنا ہے، ابھی یہ ڈیسائیڈ کرنا باقی ہے کہ کیا یہ باب تفعیل سے ہے کہ نہیں. تو ذرا باب تفعیل ایک دفعہ دوبارہ دیکھ کے آتے ہیں، آپ کو دکھاتا ہوں. یعنی کہ دیکھیے علامہ یعلم تھا نا، کام کی بات کیا ہے نوٹ کرنے کی، کہ یا پر پیش ہے، علامت مضارع پر پیش ہے یہ بھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ فا عین لام کلمہ ہوتا ہے نا، تو عین کلمہ جو ہے وہ مشدد ہے. پہلی دفعہ ایک ایسا باب آپ کے سامنے آیا ہے جس میں عین کلمہ مشدد ہے، پہلی دفعہ. یہ آپ ذہن میں رکھیں، یہ دو باتیں. اور اب اپنے اس سیغے پر آئیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بات دراصل یہ ہے کہ عجل یعجل ہونا چاہیے تھا، اور یعجل ہے تو پھر
حاضر کا سیگا تو اجلو ہونا چاہیے تھا، تو ہونا چاہیے تھا، یہاں پہ تو تا ہے. دیٹ مینس یہ باب تفعیل سے نہیں ہے. ہاں لام پہ جو زبر آ رہا ہے اس کے بارے میں غور کیا جا سکتا تھا کہ کیا پتا کسی ناصبہ نے اس کو نصب دے دیا ہو، لیکن ابھی تو پہلے وہ تو بات کی بات ہے، پہلے تو باب تفصیل ہی اس کا کنفرم نہیں ہوا ہے. مطلب یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ یہ باب تفصیل نہیں ہے، اور ہمارا سبق کیونکہ باب تفصیل سے متعلق ہے. اور میں ڈھونڈتا ہوں کوئی ایسا سیگا جو باب تفصیل سے مجھے لگتا ہو. دیکھیے ایک سیگا آپ کے سامنے آیا ہے، سورہ یونس ہے اور اس کی آیت نمبر 11 ہے. یہ بھی نوٹ کر لیا کریں. مطلب ابھی تو جو ڈائریکٹ کلاس لے رہے ہیں وہ نوٹ نہ کریں، ابھی تو دھیان سے ادھر سبق دیکھیں. اگر آپ جب اس کی ریکارڈنگ دیکھ رہے ہو یوٹیوب پہ ہیں اس وقت اگر آپ لوگ، تو پھر تب روکیں اس کو اور اس کو نوٹ کر لیں. سورہ یونس آیت نمبر 11 ہے. یعجلو، اب دیکھیں علامہ یعلمو پہ ڈالیں، اجلا یعجلو، یعجلو پورا پورا سیٹ بیٹھ رہا ہے اس کا وزن. یعجلو تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے عجلت کرنا، جلدی کرنا. جی جی کوئی کچھ بول رہا ہے؟ نہیں بولا. تو یعجلو کا مطلب ہے، اگر اجلا کا مطلب ہوتا ہے ماضی کا کریں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جلدی کی اس ایک مرد نے. ٹھیک ہے. اور اگر مضارع کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو جلدی کرتا ہے یا جلدی کرے گا وہ ایک مذکر. تو اب وہ ایک مذکر کون ہے؟ آگے لکھا ہوا ہے لفظ اللہ، تو اللہ جلدی کرتا ہے، یہ اس کا مطلب ہوگا. لیکن اگر اس کے شروع میں اگر لگا دیں، اگر اف، تو بولاؤ اگر اللہ جلدی کرے، پھر یہ ہو جائے گا کرے. اگر اللہ نے جلدی کی نا، یوں اگر اللہ جلدی کرتا للناس ہی لوگوں کے لیے، تو پھر یہ آپ خود بنائیں اس کا ترجمہ. کوئی کچھ بولنا چاہ رہا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا. مدینی، تم کچھ بولنا چاہ رہی ہو؟ مدینہ نہیں. اچھا ابھی ایک اور ہم سیکھا، کیونکہ میں اگر آپ کو، اب آپ ڈھونڈیں نا اس کو قرآن پاک میں، آپ کو میں نے ایک بتایا حروف اصلیہ، اب آپ اس کو یہاں سے ڈھونڈتے رہیں تو آپ کو پتہ چلے گا. اجلا، اجلا، اجلو، اجلتو، اجلنا. ٹھیک ہے. جو من کان یرید العاجل، جو جلدی چاہتا ہے بھائی، جو چاہتا ہے ایک جلدی، تو اجلنا کون سا سیکھا ہے اور کیا اس کا ترجمہ ہوگا بتائیں اس کا. اب آپ کو ہم بتاتے ہیں ایک اور حروف اصلیہ. اب ہمارے پاس آ رہا ہے ایک سیگا اور اس کے حروف اصلیہ ہیں کاف، فا اور را. اگر یہ اس سے مل جاتا ہے تو میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. بتاتا ہوں. اصل میں میرے پاس ہے یہ، جس طرح سے میں وہ پہلے ڈھونڈ لوں. تو جو سیگا میں ڈھونڈ رہا تھا وہ تھا کاف، فا اور را. اس سے میں ڈھونڈ رہا تھا اور میں چاہتا تھا کہ کوئی مجھے کاف، فا، را ایسے مل جائیں جو کہ جس کے حروف اصلیہ جو ہیں وہ ایسے آ جائیں کہ وہ باب جو ہے نا وہ آ جائے تفعیل. تو وہ اس کے لیے ضروری تھا کہ اس کا جو عین کلمہ ہے نا وہ مشدد ہو. تو وہ مجھے اس طرح سے، جس طرح سے نارمل میں سرچ کرتا ہوں اس طرح نہیں مل رہا تھا. میں نے ابھی اس کو اس طرح سے ڈھونڈا ہے تو اب مجھے یہ ملا ہے. تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں. وکفر، کفر چونکہ یہ فعل امر ہے اور اصل میں یہ پتہ ہے کیا تھا، میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں یہ تھا کفر یکفر. اوکے. کفر یکفر سے بن گیا تکفر. تکفر کون سا سیگا ہے؟ سیگا واحد مذکر حاضر. اب یہ جو سیگا واحد مذکر حاضر تکفر تھا، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ شروع میں سے علامت مضارع کو ہٹا دیجئے اور آخر کو جزم دے دیجئے. جو شروع سے آپ نے علامت مضارع کو تکفر کی تو کو جب آپ نے ہٹایا اور آخر کو آپ نے جزم دیا تو بن گیا کفر. اب معاملہ یہ تھا کہ پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ شروع میں وہ بھی لائیں، آپ ایک حمزہ بھی لے کر آئیں، اور حمزہ جب آپ لے کر آتے تھے
تو وہ آپ اس وجہ سے لے کر آتے تھے کیونکہ جب آپ نے علامت مضارع کو ہٹا دیا ہوتا تھا تو جو لفظ شروع ہو رہا ہوتا تھا وہ ساکن سے شروع ہو رہا ہوتا تھا، جس کو پڑھنا محال ہوتا تھا، اسی وجہ سے تو ہم لایا کرتے تھے۔ لیکن اب چونکہ کفر بنا تو کفر میں تو کاف سے شروع، کاف متحرک ہے، اب ضرورت نہیں ہے کہ اس کو، یہ سبق نہیں ہے، یہ علیحدہ سے پڑھانے والا سبق ہے کہ باب یہ ثلاثی مزید فی کے جو ابواب ہوتے ہیں اس سے کیسے بنتے ہیں امر، لیکن یہ امر آپ کو میں نے ابھی بتا دیا کہ، اور کفر کا مطلب ہوتا ہے مٹانا۔ مٹانا مطلب ہٹا دینا، مٹا دینا، دور کر دینا، یہ والا معنی ہے ربنا فاغفر لنا، یہ اے ہمارے رب معاف فرما دے یا مغفرت فرما دے ہمارے ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وکفر اور مٹا دے عنا ہم سے، سیئاتنا ہماری برائیوں کو مٹا دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی ہے۔ یہاں پہ ایک آیا ہے کفر، اور مزید اس کو ڈھونڈ لیتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں۔ پاز کر کے کرتا ہوں۔ ایک سیگا ہمیں ملا ہے جس میں لکھا ہے لکفرنا، تو یہ جو لکفرنا ہے، دیکھیں آپ اس کی گردان کوئی مجھے پڑھ کے بتائے، میں ریکارڈنگ روکتا، آپ کوئی مجھے یہ بتائے کہ یہ سیگا لام کو چھوڑ دیں، یہ لام جو ہے نا یہ لام تاکید ہے، اور لام تاکید داخل ہوا ہے یہ فعل ماضی کے اوپر۔ اب مجھے کوئی گردان ایسی، ابھی پہلے میں ریکارڈنگ پاز کروں گا پھر، تو کوئی مجھے ایسی گردان پڑھ کے بتائے، علامہ یعلمو سے علامہ کی گردان یوں پڑھ کے بتائیں کہ یہ سیگا آ جائے لام کے بغیر، آ جائے کفرنا۔ جی، تو یہ بن گیا کفرنا، سیگا جمع متکلم فعل ماضی کا ہے اور باب تفعیل سے آیا ہے، ہم مٹا دیں گے۔ اور آگے اس کے پیچھے دیکھ لیجئے، یہ ہمارا آخری سیگا تھا، اس کے بعد ہم اگلے سیکشن میں ابھی کے ابھی دوبارہ سے جوائن کریں گے، لیکن یہ بات بول دیتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ اگر ولو انا اہل الکتاب آمنوا واتقوا، اگر اہل کتاب جو ہے نا وہ ایمان لے آتے اور وہ ڈرتے تو ضرور ہم ان کے گناہوں کو مٹا دیتے اور ضرور ہم ان کو داخل کر دیتے جنت میں، نعیم کے اندر۔ یہ آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، یہ سورہ مائدہ ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 65 ہے۔ اب ہم اس کلاس کو یہاں پر روکیں گے اور اپنی نیکسٹ کلاس کی طرف چلیں گے جس میں ہم باب مفاعلہ کریں گے، تو دوبارہ جوائن کریں۔